جس طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو برے حالات سے آزماتا ہے نا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو اچھے حالات سے بھی آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے ہیں۔ یہ جو بہت اچھے حالات ہوتے ہیں یہ بھی آزمائش ہوتے ہیں۔ جب بہت زیادہ دولت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے، بہت زیادہ شہرت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے، بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اچھے حالات سے بھی یہ بندہ آزمایا جاتا ہے اور برے حالات سے بھی۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں، غریبوں پر آزمائش کم ہوتی ہے، امیروں پر، مالداروں پر، مشہور لوگوں پر آزمائش۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، مال اور اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے، زیادہ آزمایا جاتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ آزمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جو لوگ آپ کو بڑے سکھی بھی نظر آتے ہیں، نہ ہو بڑا پروٹوکول ہے، بڑے آ رہے ہیں بڑے جا رہے ہیں، ان کے بھی کبھی قریب ہو کے دیکھیں گے تو دکھ مل جائیں گے آپ۔ بلکہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب آپ کو صرف سننی ہے، آپ کسی کو سنا سکتے، سارے تو آپ سے مشورہ لے رہے ہیں تو آپ کس سے لیں؟ سارے آپ کو دکھ سنا رہے ہیں تب آپ نے کس کو سنانے ہیں؟ سارے تو اپنی باتیں آپ سے کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی بات۔ تو جتنا بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے حالات کا اتار چڑھاؤ تو انسان کے ساتھ رہے گا، کوئی امیر رہے گا، کوئی۔ مجھے بتائیے مزدوروں کی ضرورت ہے کہ نہیں دنیا میں؟ تو اگر سارے ٹھیکیدار ہو جائیں گے تو مزدوری کون کرے گا؟ لیڈر اگر سارے بن جائیں گے تو کارکن کون بنے گا؟ سارے امام بن جائیں گے تو مقتدی کون بنے گا؟ سارے استاد لگ گئے تو شاگرد۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا بھائی، لیکن بس ایک بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی مالدار کسی غریب کو حقیر نہ سمجھے۔ اب مراتب کا اتار چڑھاؤ ہے، اس میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور اگر قرآن مجید کی جو آیت جو لفظ میں پڑھنے لگا ہوں، اگر یہ آپ سمجھ جائیں نا اور اس پر ایمان رکھیں پورے طور پر، تو پھر تو غریب آدمی کبھی پریشان ہو ہی نہ، پھر تو کہے جہاں میں ہوں بالکل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کی روزی کشادہ کر دیتا، سب کا رزق اگر اللہ وسیع کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں بغاوت ہو جاتی، یہ فساد برپا کرتے، بغاوت کر دیتے اگر سب کی روزی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں غریب ہوں، تو میں کہتا ہوں زکوٰۃ تو نبی پاک نے بھی کبھی نہیں دی، حضور پر بھی فرض نہیں تھی، اتنا مال ہی کبھی جمع نہیں ہوا۔ اگر مال میرے بھائی بہت ہی زیادہ عظیم ہوتا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتا، وہاں تو مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ اگر دولت بڑی عظیم ہوتی تو سب سے زیادہ سید عائشہ کے حجرے میں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام ہر کام آہستہ آہستہ کرنے کا حکم دیتے اطمینان سے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو نبی پاک جلدی سے عصر پڑھا کے گھر گئے، جلدی سے، اور تیزی سے حضور واپس آئے۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج اتنی جلدی آپ گئے اور اتنی جلدی واپس آ گئے؟ تو محبوب فرمانے لگے نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ وہ گھر میں تو سونا کل بانٹ رہا تھا، آج میں تو ایک ڈلی سونے کی بچی ہوئی پڑی ہے، تو میں نے کہا زیادہ وقت نہ گزر جائے، وہ بھی میں جلدی سے جا کے دے آؤں، تو میں جلدی سے گیا ہوں۔ پیسے نہ ہونے پر پریشان ہو یار، نبی پاک نے تو انہیں قبول ہی نہیں کیا، پسند ہی نہیں فرمایا۔ دولت، عہدہ، شہرت، اس کے بارے میں پریشان ہو، اللہ کہتا ہے یہ سب کا وسیع ہوتا تو زمین میں فساد ہوتا۔ لہذا مقصد حیات کو سمجھو، صرف عہدے کا اوپر نیچے ہونا یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے، اپنے آپ کو اس سے نکالو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں رکھا ہے انسان کو تو یہ اس کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ پھر
پھر ایک بات یہ ہوتی ہے، بہت سارے دوست آ کے پوچھتے ہیں جی میں جو کام بھی کرتا ہوں ناکام رہتا ہوں، جو کام بھی کرتا ہوں پیچھے رہ جاتا ہوں، جو جدوجہد بھی کرتا ہوں میرا کام آگے نہیں چلتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ گھر بنایا نہ نکاح فرمایا، ایک پیالہ تھا ہاتھ میں، ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چلو سے پانی پی رہا تو پیالہ بھی صدقہ کر دیا۔ وہ ایک اینٹ کا تکیہ رکھتے تھے، ایک دن انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بازو بچھا کے اس نے تکیہ بنایا ہوا ہے تو وہ اینٹ بھی کسی کو دے دی، تیرے کام آ جائے گی۔ اس خلوص کے ساتھ انہوں نے دین کی تبلیغ کی، لیکن قوم نے کیا کیا؟ معاذ اللہ انہیں سزا دینے کے لیے، پھانسی لٹکانے کے لیے آ گئی۔ وہ تو اللہ نے کرم کیا، آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اتنی سخت محنت کے باوجود بھی ان کی ظاہری حیات میں ساری قوم ان کی فرما بردار۔ پھر مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ دنیا سے کامیاب تشریف لے گئے کہ نہیں؟ جناب عیسیٰ دنیا سے وہ کیوں کامیاب گئے کہ اللہ نے جو ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے۔ ہم اپنی ڈیوٹیاں پوری کریں، صبح دکان وقت پہ کھولیں، گاہک تو اللہ بھیجتا ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے، ہم جا کے محنت پوری کریں۔ لیکن یہ جو نتیجہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں نا، میں نے جیتنا ہی جیتنا ہے، جیتنا تو شرط ہی نہیں، کھیلنا شرط ہے، جیتنا تو شرط ہی نہیں۔ مجھے بتائیے نا، حضور علیہ السلام موجود ہیں، ظاہری طور پر سارے جلوے، پر احد کے اندر بظاہر مسلمانوں کو ناکامی ہو گئی تھی، ظاہری طور پر کفار جیت گئے تھے، تو کیا حوصلے ٹوٹ گئے؟ اس کے بعد کیا کہا مسلمانوں نے؟ اب ہم نہیں نکلیں گے میدانوں میں۔ بظاہر حدیبیہ کے موقع پر کفار سخت شرطیں منوانے میں کامیاب ہو گئے تھے، تو کیا پھر مسلمان دل چھوٹا کر جاتے؟ او ملت کے جوانوں، ہر بات میں کمزور پڑ جاتے ہو۔ او جی مجھے بڑی دیر ہو گئی، میرا کوئی اتنی کچی باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات کے دل کرتا ہے یار تو کیا بات کرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ قرآن مجید کا کبھی آپ انداز دیکھیں نا سمجھانے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کمزور نہ پڑنا، غم نہ کھانا، بس پکے مومن رہنا، فتح اللہ تمہیں ہی عطا کرے گا، غلبہ اللہ تمہیں ہی عطا کرے گا۔ لہذا یہ ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جتن جتن تہار کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیندئی، ہارن دا مول ہیرا۔ دنیا میں کچھ لوگ اس طرح بھی میدان میں نکلتے ہیں جو ہارنے کے لیے نکلتے ہیں۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے اپنے ابا جی سے پنجہ لڑائیں، سچ بتاؤ ابا جب چھوٹے بیٹے سے پنجہ لڑاتا ہے تو جیتنے کے لیے لڑاتا ہے؟ بیٹے نے بازو پکڑا ہے، پنجہ ملایا، باپ گر گیا اور صاحب پتہ کہتا او ہو کنی طاقت ہے۔ او نہیں طاقت جناب، آپ خوش ہو رہے ہیں کس بات پہ؟ کہ بیٹا جیت جائے تو مزہ بڑا آتا ہے، یہ کامیاب ہو جائے تو مزہ۔ لیکن آپ سمجھیں اس بات کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ کامیاب کب ہوا ہے؟ ابا جی کو ہرا کے۔ اس وقت یہ جو جیتا ہے اور باپ خوش ہو رہا ہے اپنے آپ کو ہرا کے، اور بیٹے کو کتنا خوش ہے، کہتا ہو بلے بلے کنی طاقت۔ بیٹا دوڑ کے آیا ہے، گلے لگا، باپ گر گیا، مجھے گرا دیا، دیکھو کتنی طاقت ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ یہ گر گیا ہے اور گر کے راضی ہے، یہ ہار گیا ہے اور ہار کے، تاکہ میرا بیٹا جیت جائے۔ اور یار اگر تو پیچھے رہ گیا ہے تو تھوڑا راضی ہو جا، باقی مسلمان جو آگے نکل گئے تھوڑی دیر کے لیے تو کہنا یار میں پچھلی صف میں ہی صحیح، پر دیکھ تو صحیح میں کتنوں کا پہرے دار ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی، اور ایک وہ جس نے اسلامی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے جاگ کر رات گزار دی۔ اس سپاہی کو کوئی نہیں جانتا جو بارڈر پہ کھڑا ہے، لیکن وہ جاگ رہا ہے نا، آنکھ کھلی ہوئی ہے نا، تیرے لیے جاگ رہا ہے، میرے لیے جاگ رہا ہے۔ وہ چاروں کونوں پہ بارڈروں پہ جو سپاہی کھڑے ہیں وہ تیرے میرے لیے کھڑے ہیں، ان کی آنکھیں جاگتی ہیں تو باقی سارے سوتے ہیں۔ وہ رات جاگ کے پیچھے رہ کے
وہ عام لوگ ہوتے ہیں، ان کے عہدے بھی کوئی نہیں ہوتے زیادہ، لیکن وہ پیچھے رہ کے بہت ساروں کے محافظ ہوتے ہیں۔ تو بھائی کچھ نے پیچھے بھی تو رہنا ہوتا ہے نا، سب نے لیڈر نہیں بننا، کچھ نے کارکن بھی بننا ہوتا ہے۔ حضور جب سفر پہ جاتے تھے تو ایک دو صحابہ کو کہتے تھے تم نے سب سے پیچھے چلنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کوئی بچہ پیچھے رہ گیا، کوئی جانور پیچھے رہ گیا، کوئی سامان پیچھے گر گیا تو ذرا اٹھاتے آنا۔ تو وہ ہیں سب سے پیچھے، پر کر پھر بھی کوئی ڈیوٹی رہے ہیں۔ چلو ہم کچھ بندے پیچھے نہ رہ جائیں، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ تو میرے بھائی یہ مراتب میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو اس پہ کمزور ایک خاص چیز آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ شاید پہلی دفعہ میں ایسا کروں گا۔ میرا دل کرتا ہے آج میری گزارش ہوگی، میں آپ سے طلب کروں گا، مہربانی کریں آج نہ اپنی زندگی کی پچھلی ساری کوتاہیاں یاد کریں، سستیاں یاد کریں، کہاں کہاں ہم نے جان بوجھ کر اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، پیچھے رہ گئے، اس کو یاد کرنا ہے آج۔ یہ میں نے بھی آج یاد کرنا ہے، آپ نے۔ اور پھر ایک اور چیز آپ سے مانگنی ہے، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آج آپ نے پچھلی کوتاہیاں یاد کرنی ہیں، اور آج اللہ سے اور اپنے آپ سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ مالک ایک زندگی میں ڈیوٹی ہم ضرور کریں گے، وہ چاہے ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنے دوستوں کو نمازی بنانا ہے، یا یہ ذہن بنا لیں او پنڈ دے چنا بی بی نو طلاق ہو گئی یا خامد فوت ہو گیا تو اس کے والد نے کہا کہ تیرا نہ پھر نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے۔ میں کہ نہیں ابا جی ان نہیں۔ اب پتر پھر عمر کی میں گزرے گی؟ اس آخیا میں نہ ارادہ کر لیا، میں ان ساری زندگی قرآن پاک پڑھانا ہے بچیاں۔ اس طرح کی میں نے درجنوں بیویاں دیکھی ہیں دیہاتوں میں، ساری زندگی اب میں قرآن۔ کوئی انہوں نے مقصد تو بنایا نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرمائے گا، سب سے پہلا سوال لوگوں سے، مختلف احادیث میں مختلف سوال ہیں جو سب سے پہلے ہو۔ اس حدیث میں فرمایا اللہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندوں سے یہ پوچھے گا مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ میرے تے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ میں آپ کو بات عرض کروں، مزہ نہیں آ جائے گا رب رسول کو دکھڑے سنانے کا؟ لطف نہیں آ جائے گا ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے حال دل عرض کرنے کا؟ کیا منظر ہوگا، کیا رنگ ہوگا، کیا انداز ہوگا؟ خدا خود میر مجلس بود۔ کریم فرماتے رب بندوں سے فرمائے گا مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ عرض کریں گے مالک بڑا ہی چاہتا تھا۔ اب وہ کریم ہے نا، دریائے رحمت جوش پہ ہے، تو حضور فرماتے ہیں دوسرا سوال رب فرمائے گا یہ تمہارا مجھ سے ملنے کو کیوں جی چاہتا تھا؟ یہ کیوں جی چاہتا تھا بھلا مجھ سے ملنے کو؟ یہ انداز دیکھیے۔ تو حضور فرماتے ہیں بندے عرض کریں کہ مالک اس لیے جی چاہتا تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا ستار ہے، تو بڑا غفار ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا عطا کرنے والا، تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والا ہے، تو ودود ہے، تو رؤوف ہے، تو رحمان ہے، جی چاہتا تھا تجھ سے ملے۔ تو رب فرماتا ہے اس لیے جی چاہتا تھا کہ میں مہربان بڑا ہوں؟ ہاں۔ تو کریم فرمائے گا جاؤ پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ آیا کہاں سے ہے، بنایا کس نے ہے، بھیجا کس نے ہے، اور پھر بھیجنے والا کہتا ہے میں نے بیکار، ایک ذرہ بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ ادھر دیکھو میری طرف دوستو، اس آدمی کو آپ سمجھتے ہیں نا بالکل مجذوب ہے، بالکل اس کی زبان سے رطوبت نکلتی ہے اور آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرانا پڑتی ہے
اور جس کو تم سمجھتے ہو نا کہ اس کو تو گھر کا ایڈریس بھی نہیں آتا، اس کی پشت پر اس کا پتہ لکھا ہے، جسے تم خیال کرتے ہو نا یہ بالکل ضعیف ہے، کمزور ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ بندہ بیکار وہ بھی نہیں ہے، تو وہ تو بالکل کسی کام نہیں، وہ تو گھر والے بھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پڑھو نا مشکات شریف۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے نا، اور یہ جو تم پر بارشیں برسائی جاتی ہیں، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں۔ مجھے ایک دوست کی بات نہیں بھولتی، ان کے بیٹے نے آ کے کہا مجھ سے، کہنے لگی ابا جی نو آکھو بڑا دے لیا رشتہ داراں نو تے بڑا ونڈ لیا، وہ کہڑا کو نہ نیکی کردے نے، سوا سائڈ تے ہو کے غیبتاں کردے نے، آنکھوں نے ان بس کرن۔ اور وہ تھوڑے تھوڑے نالاں بھی تھے، چند باتیں اس نے اس طرح کی بتائیں جو واقعہ شکایت والی تھی۔ تو میں نے ان بزرگوں سے کہا، میں کہ پاجی منڈا بھی پریشان ہے، گھر دے بھی تو چھڈو، سادہ بندہ ان پڑھ آدمی محنت مزدوری، اتنی پتے کی بات کی؟ کہنے لگا حضرت صاحب پتہ نہیں اللہ کدے صدقے پہ دیندا ہے۔ تو مجھے یہ حدیث یاد آئی مشکات شریف کی، حضور فرمانے لگے اللہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے تمہیں عطا کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے اللہ تمہیں دیتا ہے؟ ضعیفوں کی وجہ سے۔ ایک تو کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا پھر کس لیے پیدا کیا؟ مقصد حیات کیا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے، بہترین عمل کون بندہ کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ ہم تو کام کرنے آئے بھائی، دنیا میں کام کرنے آئے۔ یہ جو لوگ ویلے بیٹھے ہیں نا، صبح سے شام تک موبائلیں چلا رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ لوگ اس مقصد حیات سے غافل ہیں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے تمہیں اچھے اعمال کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو تم سمجھو۔ کوئی خیر کا کام زندگی میں کرو، کوئی خیر کا کام۔ یہ جو مسجد کا خادم ہوتا ہے نا، اس کے پاس مسجد کی چابیاں ہوتی ہیں، اور مسجد کے خدام اکثر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لہذا یہ ڈیوٹی کرتے ہیں، مسجد میں صفائی کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، بن سنور کے امام صاحب آئے، جناب پگڑی باندھی ہے، جبہ پہنا ہے، آ کے وہ سج گئے، سنور گئے، آ کے یوں بیٹھ گئے وہ، لیکن ان امام صاحب کو ان کی بھی بڑی شان ہے، جو نمازی مسجد میں سجدہ کریں گے ان کی بھی بڑی شان ہے، لیکن اس بندے کا مرتبہ آپ سمجھتے ہیں جو سب سے پہلے آیا ہے، جس نے آ کے جھاڑو دیا ہے؟ کہہ لوں میں ایک جملہ، کہہ لوں میں ایک جملہ، ایک بات کہہ لوں وہ والی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنجیاں ساری سیدنا بلال کو دے دی تھی، ڈیوٹی حضرت بلال حبشی کو دے دی۔ میں کہہ لوں یہ اسی رستے پہ ہیں جس رستے پہ سیدنا بلال حبشی تھے؟ پھر مجھے کہہ لینے دو یہ لفظ، مفتی بن کر، پیر بن کر، مولوی بن کر، مقرر بن کر، صدر بن کر، فلاں بن کے بیٹھے رہو، تمہیں مبارک ہو، تمہاری بڑی شان ہے، پر یہ عظمت صرف سیدنا بلال کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا بلال میں نے معراج کی رات جنت میں بھی تیرے چلنے کی آواز سنی، یہ شان صرف۔ پھر مجھے کہہ لینے دو کمر اچھا ہے، فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر گر بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو؟ کوئی مقصد تو ہے نا میرے بھائی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت بلال مقصد بنا لیا تھا حضور کے دروازے کی نوکری کرنا۔ میں آپ سے عرض کروں، اگر کوئی مقصد نہیں نہ بناؤ گے تو زندگی بے چین بے قرار گزرے گی۔ با مقصد لوگوں کی زندگی صحیح گزرتی ہے، با مقصد۔
کوئی ایک نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، لوگ راضی کرنا، سٹیٹس لگانا، ویوز چیک کرنا، لائکس، کوئی مقصد نہیں، یہ بالکل بیکار کام ہے۔ آپ باصلاحیت ہیں۔ کچھ نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے یہ نوجوان ایسے ملک اور ملت کو چلا سکتا ہے کہ کوئی مقصد نہیں ملا، کوئی کام نہیں ہے کرنے، کوئی ڈیوٹی نہیں اپنے ذمے لی، آنا ہے جانا